مسیح خدام نے آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی جھیل اس کا 9 باب اس کی 31 ہے۔ آج کا کلام یہ ہے کہ یہودا اسکروتی کا ہی ہے۔ یہودا اسکروتی نے یسوع مسیح کو جو پکڑوایا، اس پیشن گوئی کو خداوند نے پورا کیا۔ مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 31 ہے، دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح پہلے سے ہی جانتے تھے کہ مجھے پکڑوانے والا ہم میں سے ہوگا، یعنی میرے شاگردوں میں سے ہی ہوگا، ان میں سے ہی ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہر کسی کو جانتا تھا۔ اس نے اسی کو چنا جس کا جو کام تھا۔ جیسے پترس کو جب پہلے نمبر پر چنا تو اس نے کہا آج سے تو مچھلی گیر نہیں بلکہ تو آدم گیر ہوگا۔ اسی طرح خدا نے جیسے جیسے رسولوں کو چنا، ویسے جیسے ان کے انتظام، جیسے ان کی پیشن گوئیاں تھیں، خدا نے ایسے ہی لوگوں کو چنا۔ تو خدا یسوع مسیح ان کے درمیان میں رہ کر ان کو تعلیم دیتا رہا، لیکن وہ اس کی تعلیم کو نہیں سمجھے، ان کے سوالوں کو، جوابوں کو نہیں سمجھے۔ لکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے۔ قتل کرنے والے کون ہیں؟ پکڑوانے والے کون ہیں؟ قتل کرنے والے بھی وہی ہے جو ان کے اپنے ہی تھے، یعنی یہودی قوم کا فرقہ، فقیہ اور فریسی۔ پکڑوانے والا اس کا اپنا ایک شاگرد، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ خدا یسوع یہ بھی جانتے تھے کہ جب مجھے صلیب دی جائے گی اس کے بعد میں 3 دن بعد جی اٹھوں گا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں یہ الفاظ بولنا، یہ خداوند ہی ہے جیسے وقتوں کو، آنے والے وقتوں کو، دنوں مہینوں کے برسوں کے انتظام کو جانتا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھے تھے کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے۔ وہ سمجھے پتہ نہیں کیا تعلیم دے رہا ہے، لیکن وہ سمجھے نہیں، کیونکہ ان کی یسوع مسیح کی تعلیم کو وہ سمجھے نہیں بلکہ ڈرتے رہے۔ کیونکہ خداوند کا کلام جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ ڈرے نہ، آپ اس کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے سے ہی آپ کو برکت ملے گی۔ آپ دیکھیں مرکز رسول کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 6 آیت آپ سے کیا کہتی ہے؟ 12 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اب ایک باقی تھا۔ وہ کون تھا؟ خدا کا بیٹا جو زمین پر بیٹا بن کر آیا، یعنی خدا خود آ گیا زمین پر بیٹا بن کر کے۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ جب پاکستان ٹھیکے پر دیا، سب کو اس آنے والوں کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سر پھوڑ دیا، کسی کو برچھیوں سے مارا، کسی کو کلاڑیوں سے، کسی کو آرے سے چیر ڈالا۔ جو اس کا پیارا بیٹا تھا اسی نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ خداوند نے اپنے بیٹا بن کر دنیا میں آیا تو فرمایا کہ وہ بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہی وارث ہے، اسے پکڑ لو اور مار ڈالو۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ خدا کی بادشاہی ایسے نہیں ہوتی، قتل کرنے سے، حسد کرنے سے۔ خدا کی بادشاہی ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ آپس میں محبت کرو۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 6 آیت لکھتا ہے، اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی۔ یہودا اسکروتی جو تھا
اس نے کیا کیا؟ وہ جو عطر تھا خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر جس عورت نے جب عطر لگایا تو وہ عطر بیچ کر 300 روپے کا ہو سکتا تھا. غریبوں کی فکر نہیں تھی اس کو. اس نے کہا کہ اس عورت نے اتنا بیس بہا قیمتی عطر خداوند کے پاؤں پر لگا دیا ہے، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا جائے گا؟ یہ یہودا اسکروتی کہتا ہے. اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا. وہ یہی چاہتا تھا کہ جب پیسہ آ جائے گا یہ تیل بیچا جائے گا، 300 دینار آئے گا جو تھیلی میں ڈالے گئے اور تھیلی میں سے نکالا جائے گا. وہ کیونکہ وہ تھیلی سے پیسے نکالتا تھا. اس کا جس کھیت پر نظر تھی اسی کھیت کے لیے خداوند یسوع مسیح کے اس نے 30 روپے لیے. پیشن گوئی یہ داؤد کی ہے. اس نے یہ اس لیے نہ کیا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خزانچی ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں. وہ یہودا اسکروتی کا کتنا بڑا رتبہ ہے، ہمیں نجات دینے والا، نجات کا راستہ تیار کرنے والا ہے. وہ اس کے دل میں چور تھا، وہ تھیلی سے پیسے نکالتا تھا. آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، کیونکہ چور خدا کی بادشاہی میں داخل ہے ہرگز نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ خدا کے کلام کی پیروی کریں، کیونکہ آپ خدا کا گھر ہیں. آپ ایسی ذمہ داریاں جب اٹھاتے ہیں تو آپ کے دل میں شیطان پھر اپنا بیج بوتا ہے. جیسے یہودا اسکروتی میں بیج بویا گیا، اس نے کھیت پر نظر کی اور کھیت خریدنا چاہا، لیکن وہ اس میں رہ نہ سکا. آخر کار ان پیسوں کا یعنی 30 روپے کا، ان کے جمع کیے ہوئے پیسوں کا وہ کھیت ہی، وہ زمین خریدی گئی. آج بھی بائبل مقدس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ خون کا کھیت کہلاتا ہے. فقیہ و فریسیوں نے اس کے ہاتھ سے وہ پیسہ جب نہ لیا اور جا کر اس نے پھانسی لی اور مر گیا، اور اس کی آنچڑیاں نکل گئی، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی آنچڑیاں باہر نکل گئی. میرے بھائیوں، آپ خدا کے کلام پر امان رکھیں، خدا کے بیٹے کو جانیں، ان کے لوگوں کو جانیں جنہوں نے ہمارے لیے زندگی کے راستوں کو کھولا تاکہ ہم نجات پائیں، کثرت سے پائیں، زندگی پائیں، کثرت سے پائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.